السلام علیکم، آپ دیکھیں بریکنگ ویوز، میں ہوں محمد مالک۔ بہت ہی تاریخی دن، امپورٹنٹ دن، اس لیے صرف نہیں کہ عمران خان 22 سال اپوزیشن کے بعد آج پرائم منسٹر منتخب ہوئے، بلکہ پاکستان کے پولیٹیکل سین میں بہت بڑی چینج آئی۔ پچھلے 30-35 سال سے اس ملک میں 2 پارٹی نظام تھا، یا پی ایم ایل این یا پیپلز پارٹی، یا اسی کوئی تھرڈ کے پرمیٹیشن ہوتی تھی۔ اب پہلی باری ایک ٹرائی پارٹی نظام آ گیا، ساتھ ہی 2-3 بڑے فیصلے بھی آ گئے۔ کیبنٹ اناؤنس ہوگی ابھی کچھ دیر پہلے، پہلی 20 رکنی کیبنٹ، 15 منسٹرز، 5 اس کے اندر ایڈوائزرز ہیں، اس پہ بھی بات کریں گے۔ بہت ہی امپورٹنٹ سبجیکٹ ہے، کیونکہ جو ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا میری ذاتی اوپینین میں ایک امیجنیٹو کیبنٹ تھی، اور ہمارا خیال تھا کہ جو پیس ہوگی، لیکن یہ لیک لسٹر سی کیبنٹ لگتی ہے۔ اس کو ہم ڈسکس کریں گے کیوں ہم اس میں بات کر رہے ہیں، اور ایک تو کچھ انٹرسٹنگ لوگ اس میں نہیں ہیں، وہ کیوں نہیں ہیں، اور جو ہیں بھی ان کے جب آپ محکمے دیکھیں تو وہ آپس میں کوئی تال میل ان کی ملتی نظر نہیں آتی۔ دوسرا بڑا سرپرائز جو کل آیا تھا وہ تھا چیف منسٹر پنجاب کے لیے جو کینڈیڈیٹ دیے عثمان بوزدار صاحب، سردار بوزدار کیا۔ آج کنٹروورسیز اس میں کافی زیادہ سامنے آئی ہیں۔ پتہ لگ رہا ہے کہ 6 لوگوں کے قتل کا ایک مقدمہ تھا، اس کے اندر صلح نامہ ہوا، دیت کا 75 لاکھ روپے کہا جا رہا ہے اس کے اوپر۔ پھر کچھ ایشوز تھے کہ فنڈز تھے سڑکوں کے لیے، اس پہ سوالیہ نشان اٹھے، ان کا کیا بنا۔ ان کی اپنی بیک گراؤنڈ، یہ ان کے والد 3 دفعہ ایم پی اے رہے ہیں، یہ خود پی ایم ایل کیو کے ساتھ رہے ہیں سارا وقت۔ پھر 2013 کا الیکشن انہوں نے پی ایم ایل این سے لڑا، اور 2018 میں انہوں نے جوائن کیا پی ٹی آئی پہلی دفعہ، اور اب یہ جنوبی صوبہ محاذ کے کوئٹے میں تھے۔ لیکن جب ان صوبہ محاذ والوں سے میں نے پوچھا، ان کو نہیں پتا کہ بوزدار صاحب کا نام کیسے آ گیا۔ جب آپ پی ٹی آئی والوں سے پوچھیں تو ان کو نہیں پتا کہ کیسے آ گیا، کیوں آ گیا۔ اور بڑا انٹرسٹنگ سوال یہ ہے کہ ایسا بندہ جس کا ایکسپیرینس صرف 5 یونین کاؤنسلز قبائلی علاقے کی چلانے کی تھی ایز تحصیل ناظم، ان کو جو صوبہ پنجاب پکڑا دیا گیا ہے، جو 2000 ارب روپے کی جس کی معیشت ہے، جس کا صرف اینول ڈیولپمنٹ بجٹ 635 ارب روپے ہے، صرف سے ایجوکیشن کا بجٹ 350 ارب روپے، ہیلتھ یہ بھی تقریباً 264 ارب روپے، اور یہ وہ شخص کو لے آئے ہیں کہ جو صرف 1.25 لاکھ آدمیوں کی یونین کاؤنسل پہ تھا، اینڈ نو پولیٹیکل نتھنگ لائک دیٹ۔ اس پہ بھی بات کریں گے، کیا سیٹ وارمرز ہیں، کیا یہ سائیڈ لائنز ہیں۔ پنجاب میں 5 سینٹرز بن گئے ہیں، پاور سینٹرز۔ گورنر پنجاب غلام سرور خان بڑے اسٹرانگ آدمی آ گئے ہیں۔ پرویز الہی صاحب بن گئے ہیں اسپیکر پروونشل اسمبلی۔ بیوروکریسی ایک پاور سینٹر ہے، اور یہ چیف منسٹر خود پاور سینٹر ہے۔ ہو کیا رہا ہے؟ کیا عمران کا جو پہلا دن ہے اپنے 100 دنوں کے اندر سے، کیا برا سٹارٹ ہے، کنٹروورشل سٹارٹ ہے، کہ اچھا سٹارٹ ہے؟ ان تمام چیزوں بات کریں کہ میں اسٹوڈیو موجود ہیں حامد میر صاحب، بہت شکریہ۔ کاشف عباسی، آپ کا بہت شکریہ۔ سب سے پہلے تو کیبنٹ میں آ جائیں حامد۔ ایک تو 2-3 سوال۔ ایم کیو ایم کو 2 آج پوزیشنز مل گئی ہیں۔ فروغ نسیم صاحب لا اینڈ جسٹس، پھر اگر لسٹ میں ناظرین کر لیں، فروغ نسیم لا اینڈ جسٹس، طارق بشیر چیمہ سیفرون، نور اللہ قادری ریلیجیس افیئرز، شیریں مزاری کو ہیومن رائٹس، غلام سرور خان صاحب کو پیٹرولیم، زبیدہ جلال جن کا فوٹے تھا ایجوکیشن، ان کو دے دیا ہے ڈیفنس پروڈکشن۔ فواد چلیں نو سرپرائزز انفارمیشن اینڈ براڈ کاسٹنگ۔ عامر کیانی ہیلتھ سائنسز، اوکے، سروسز، نیشنل ہیلتھ سروسز۔ اچھا، شاہ محمود قریشی صاحب ایکسپیکٹڈ فارن افیئرز۔ پرویز خٹک صاحب ڈیفنس، وہ تو اپنی چیف منسٹری کا ڈیفنس نہیں کر سکے، ان کا ڈیفنس سے کیا تعلق ہے، سمجھ سے باہر ہے۔ اسد عمر ایکسپیکٹڈ۔ شیخ رشید چلیں ریلویز۔ فہمیدہ مرزا بھی فارمر پی 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 انٹر پروونشل۔ خالد مقبول صدیقی انفارمیشن ٹیکنالوجی، اگین کوئی ان کا نہ اس میں بیک گراؤنڈ ہے نہ کچھ ہے۔ اور شفقت محمود، آئی تھاٹ ہی واز گوئنگ ٹو بی ان ون آف دا بیسٹ منسٹریز، ان کو اڑا کے فیڈرل ایجوکیشن ویسے ہی چلا گیا ہوا ہے، پروونشل سبجیکٹ بالکل کھڈے لائن، کچھ سمجھ سے باہر ہے۔ ایڈوائزرز اچھے آئے، محمد شہزاد صاحب پرانے بیوروکریٹ ہیں، اسٹیبلشمنٹ دیکھ رہے ہیں، عبدالرزاق داؤد ٹاپ بزنس مین، نشرت حسین صاحب نے کافی کمیشنز بھی کیے ہیں انسٹیٹیوشنل ریفارم پہ، امین اسلم، بابر امان پارلیمنٹری افیئرز، تو بابر امان کا تو اس میں بھی نام ہے، نندی پور میں سسپیکٹ ہیں۔ تو اگر ہوم پرائم منسٹر پاس خود ہے، پہلے تو یہ بتائیں یہ کیبنٹ کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، مجھے لگتا یہ ہے کہ ہوم منسٹری بھی خالی ہے ابھی، وہ تو پرائم منسٹر نے کہا ہے کہ میرے پاس رہے گی ابھی فور دا ٹائم بھی، اور اس کے علاوہ بھی کچھ منسٹریاں جو خالی ہیں، پورٹس اینڈ شپنگ کی منسٹری بھی خالی ہے۔ تو پانی اور بجلی نہیں ہے اس میں، ہاں،
سیکنڈ راؤنڈ میں میرے خیال ہے ان کو فل کریں گے، لیکن مجموعی طور پہ اگر دیکھا جائے تو اس میں جو ڈسٹریبیوشن آف پورٹ فولیوز ہے وہ اس پر مجھے کافی حیرانگی ہے. لیکن جہاں تک فواد چودھری صاحب کا، غلام سرور خان صاحب کا، عامر کیانی ہے، شاہ محمود قریشی ہیں، اسد عمر ہیں، پرویز خٹک ہیں، میرے خیال سے یہ ٹھیک ہیں. اور طارق بشیر چیمہ بھی ٹھیک ہیں. نور اللہ قادری صاحب جو ہیں یہ خیبر ایجنسی سے ان کا تعلق ہے اور یہ پہلے بھی اس وزارت میں رہے ہیں یہ تو. لیکن جو مجھے زیادہ جو سرپرائز تو نہیں ہے لیکن مجھے شوق ہوا ہے، سرپرائز نہیں شوق ہوا ہے کہ شیریں مزاری اور شفقت محمود، یہ میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کے جو بہت قابل ترین لوگ ہیں ان میں سے ایک ہیں. تو شیریں مزاری صاحبہ کو آپ نے ہیومن رائٹس دے دیا اور شفقت محمود صاحب کو دے دیا آپ نے ایجوکیشن، جو کہ پروونشل سبجیکٹ ہے. تو اس کا مطلب ہے وہ ٹیکنیکل ایجوکیشن کے وزیر ہوں گے، جو کہ اس سے پہلے بلیغ الرحمان صاحب تھے مسلم لیگ نون کے دور میں. اور یہ مجھے اس کی سمجھ نہیں آئی کہ شفقت محمود اور شیریں مزاری جو ہیں وہ ان سے آپ، اور شیریں مزاری ہیومن رائٹس کے لیے کیا کام کر سکتی ہیں، کیونکہ ہیومن رائٹس جو ہے وہ ایکچولی لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ ہے اور لا اینڈ آرڈر بھی پروونشل سبجیکٹ ہے. اچھا اب اس میں فہمیدہ مرزا صاحبہ جو ہیں نو ڈاؤٹ کہ وہ ایک سیزن پولیٹیشین ہے، لیکن ان کو آپ نے دیا ہے پروونشل کوارڈینیشن، جی ٹی اے کے کوٹے میں دیا. لیکن آپ یہ دیکھیں نا وہ بین الصوبائی رابطہ جو ہے تو صوبوں کے ساتھ اگر آپ نے کوارڈینیٹ کرنا ہے تو سب سے زیادہ آپ کا جو صوبہ جو آپ کو تنگ کر سکتا ہے جہاں پہ اپوزیشن کی حکومت ہے وہ سندھ ہے. تو سندھ کی حکومت اور فہمیدہ مرزا صاحبہ کی تو آپس میں لڑائی ہے. تو اب اگر آپ نے پیپلز پارٹی کے ساتھ تعلقات اچھے رکھنے ہیں اور آپ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کو ایک دوسرے سے دور رکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو پروونشل کوارڈینیشن کی جو منسٹری ہے یہ کسی ایسے بندے کو دینی چاہیے تھی، ایسے وزیر کو جو پیپلز پارٹی کے ساتھ بات چیت کر سکے. میرا خیال ہے کہ یہ پیپلز پارٹی کے ساتھ وہ بات چیت ہی نہیں کر سکتے. اور فروغ نسیم صاحب جو ہیں وہ اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ بہت اچھے وکیل ہیں، لیکن عمران خان صاحب کو شاید یہ بھول گیا کہ فروغ نسیم صاحب پرویز مشرف صاحب کے بھی وکیل ہیں. انور منصور اٹارنی جنرل آئے ہیں، وہ ٹھیک ہے میرا خیال. وہی فائن ڈیسنٹ چیپ، وہ بھی مشرف صاحب کے لائر نہیں رہے. وہ ٹھیک ہے، وہ لائر رہنا اور بات ہے، لیکن مشرف صاحب کی وکالت کرنا آرٹیکل 6 کے مقدمے میں یہ ٹھیک ہے، ایک وکیل کے طور پہ کیا انہوں نے فروغ نسیم صاحب نے. لیکن فروغ نسیم صاحب نے یہ کس لیے کیا تھا؟ کیونکہ ایکچولی وہ اس وقت ایم کیو ایم کے سینیٹر تھے اور ایم کیو ایم اس زمانے میں جو ہے وہ مشرف صاحب کے ساتھ تھی. میرا خیال تھا ایک امیجنیٹو یوتھفل کیبنٹ آئے گی. مجھے یہ پتہ ہے کہ 5-6 بجے تک 5:30 تک علی زیدی کا نام تھا لسٹ کے اندر. آپ نے بھی سر لایا بالکل آئی ٹی کے لیے. علی زیدی کو عمران خان نے کہا کہ آپ منسٹری آف انفارمیشن ٹیکنالوجی کے وزیر ہوں گے. عمران خان نے کہا کیا یہ جھٹکا ہوا 10 دن پہلے. What happened؟ دیکھیں میرے لیے سرپرائز کیا ہے اس میں، وہ تو بات جو ساری حامد صاحب نے کر دی وہ تو کر دی. ایک پی ٹی آئی کی کیبنٹ میں یوتھ گو گیٹرز، ڈوئرز، گو گیٹرز، ایک یوتھ فل، وہ جو پرانا جو ینگ پی ٹی آئی فیسز ہیں مجھے وہ نظر نہیں آ رہے. دیٹس مائی اونلی پرابلم ود دس کیبنٹ کہ دیکھیں بہت سی، اگین اٹس اے فیڈرل کیبنٹ، بہت سے لوگوں کو ایڈجسٹ. 3 چیزیں اس میں، ایک تو خانہ پوری ہے. مجھے زبیدہ جلال کی انکلوژن سمجھ نہیں آ رہی، لیکن سمجھ آ رہی کہ یہ خانہ پوری ہے، یہ سینیورٹی ہے کیونکہ یہ سینئر ہیں، دوسری دفعہ کے ایم این اے، یہ اس وجہ سے ہے. یہ کولیشن گورنمنٹ ہے تو اس وجہ سے 2 ایم کیو ایم کے آگے، خیر ایک یا چلیں 2 کر لیں، 2 ایم کیو ایم کے آگے جی ڈی اے کا وزیر آ گیا، فلانا وزیر آ گیا. سو یہ مجھے کیبنٹ کی ابھی تک سمجھ، کیا یہ پریزیڈنشل الیکشن سے پہلے کی کیبنٹ ہے کہ کیونکہ پریزیڈنشل الیکشن بھی ہے کچھ دنوں میں؟ نہیں، لیکن دیکھیں عمران خان صاحب فرسٹ امپریشن لاسٹنگ امپریشنز ہوتے ہیں. یہ پہلا امپریشن نہیں. پہلے سوال کا ڈو یو تھنک کہ اس کا کیبنٹ پریزیڈنٹ کے الیکشن پہ بھی نظر رکھ کے بنائی گئی ہے؟ میں اس کیبنٹ کو دیکھتے مجھے نہیں لگتا کہ یہ پریزیڈنشل الیکشن سے اس کا کوئی نہیں لگتا، کیونکہ آپ اگر نام دیکھیں یہ سینیورٹی کی بنا. پی ٹی آئی کے نام دیکھ لیں اس میں، شیریں مزاری صاحبہ. اب ظاہر ہے اگر آپ نے فہمیدہ مرزا کو کہیں ایڈجسٹ کرنا ہے، خالد مقبول صدیقی، آپ کو پتا ہے خالد مقبول صدیقی کے ساتھ ہی ٹائی تھی علی زیدی کی آئی ٹی کے لیے. وہ آئی ٹی ہی مانگ رہے تھے اور ایک آ گیا انہوں نے، بلکہ میں نے سنا ہے کہ انہوں نے خود ہی کہا کہ اگر علی زیدی لے رہے ہیں تو ان کو دے دیں، لیکن پھر آئی ٹی ان کو دے دی. شفقت صاحب اگین کیونکہ انہوں نے ایڈجسٹ کیے ہیں سینئر لوگ، کوئی ادھر کوئی ادھر، تو جو بچ گئے تھے اور جو وزارتیں بچ گئی تھیں ان میں باقیوں کو انہوں نے ایڈجسٹ کیا. مجھے لگتا ہے یہ ایسا ہوا کہ جی کس کس کو کیا کیا دینا ہے. انہوں نے لسٹ بنائی 15 کی اور پھر یہ دیکھا کہ کس کو کیا دینا ہے. ظاہر ہے پرویز خٹک صاحب کو ایک ہائی ڈیوٹی وزارت دینی پڑنی تھی کیونکہ وہ سی ایم چھوڑ کے آئے تھے، تو انہوں نے کہا ڈیفینس ان کو لگا دیں.
इंटीरियर नहीं तो देना इससे चाहते बेहतर थे। नहीं था, इससे बेहतर नहीं था I परवेज think खान वो- तक सदर ही बन जाते देखिए, मैं- जैसे इनको ऑफर दी थी। मालिक think- साहब जी आप बात सर, पूरी करें। मेरा ये ख्याल है, देखिए एक होता ना, एक वाइब क्रिएट करनी थी, फर्स्ट इंप्रेशन क्रिएट करना था कि हम एक ऐसी कैबिनेट है जो मिक्सचर है पुराने लोगों का जिनके पास एक्सपीरियंस है और नए लोगों का जो एनर्जी के साथ गेटर डूअर्स हैं, गो गेटर्स हैं। इसमें एक और एक और सवाल मेरे, हाँ सॉरी, एक दो नाम अगर डाल लेते ना इमरान खान साहब, उन्होंने पता नहीं क्या चीज़ें सामने रख के कैबिनेट बनाई है। मतलब यूथ अफेयर्स का मिनिस्टर बना देते हैं मुराद सईद को, यंग आदमी है, दूसरी दफ़ा मैंने बनाया। विमेन डिवीजन की वजारत है, जरताज गुल वज़ीर को दे दें, डायरेक्ट इलेक्शन जीत के आई हैं, पार्टी की ऑफिस बेरर भी हैं। इससे ये लगता कि तरीके इंसाफ की अपने लोग भी हैं, अपने और लोग भी इसमें दूसरा हैं। एक तो तहरीक इंसाफ के अपने लोग काम है, ये इनमें से तो मेजॉरिटी या PMLQ के साथ रही या पीपल्स पार्टी के साथ रही या मुशर्रफ के दौर में सर्व किया, ये तो सारे अब इसमें मुझे अली मोहम्मद खान नज़र नहीं आ रहे, शहरयार अफरीदी नज़र नहीं आ रहे, जिनके बारे में कुछ तरीके इंसाफ के जो टाइकून्स हैं वो कहते थे जी ये तो इलेक्शन ही नहीं जीत सकते, वो इलेक्शन जीत के आ गए हैं, तो भाई उनको कहीं एडजस्ट करो। अली मोहम्मद खान को, शहरयार अफरीदी को, मुराद सईद को, जरताज गुल को। मैं जो वही सवाल आपसे, क्या असूल सदर के नजरियाती इलेक्शन लोगों से को। कोई ताल्लुक है इसका? हाँ? प्रेसिडेंट वाले इलेक्शन में इसका है? प्रेसिडेंशियल के इलेक्शन से कोई ताल्लुक नहीं। मुझे ये लग रहा है कि ये PTI की इंटरनल पॉलिटिक्स है। और क्योंकि अभी एक बहुत सीनियर मिनिस्टर साहब जो जिनका इसमें नाम है, तो वो मुझे ये कह रहे थे, और उनको अच्छी वजारत मिली है, वो खुश नहीं है इससे। अच्छा, मैं सुबह आज हम ओथ ट्रेकिंग पे गए हुए थे, आप भी वहीं थे, सारे वहीं पे थे। मेरी बहुत लोगों से बात हुई उस्मान बुज़दार के ऊपर, चीफ मिनिस्टर के ऊपर। आपकी बात हुई या PTI वाले आपसे पूछ रहे थे ये कौन है? यही कॉन्फ्रेंस, अच्छा आपके साथ भी हुआ है? मेरे साथ यही भी कॉन्फ्रेंस- हुआ है। हर कोई पूछ रहा था कि ये नाम कहाँ से है। अच्छा, मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ, ऑन एयर बता रहा हूँ, मैंने कुछ, हर वक्त लोग कहते हैं जी भाई लोग, मैंने कुछ भाई लोगों से पूछा, मैं कहा क्या आप लोगों का कोई इसमें इनपुट है? खुदा की कसम भाई लोग भी कहते हैं हमें नहीं पता। अच्छा, PTI वालों को नहीं पता है कहाँ से आया है ये चीफ मिनिस्टर का कैंडिडेट, ये फौजियों को नहीं पता, ये जो जनूबी सूबा महाज वाले हैं वो कहते हैं हमारा ये नाम नहीं था, तो कहाँ से आ गए? ये जहाज वाला है। मैं कहने लगा था, आपने तरीन साहब से पूछा, मैं वही तो कह रहा हूँ, तो क्या ये कवरिंग कैंडिडेट है जहांगीर? कवरिंग कैंडिडेट है। एक ये चीज हो सकती है कवरिंग कैंडिडेट हो, लेकिन अगर कवरिंग कैंडिडेट हो भी तो तरीन साहब कम अज कम 6 महीने इस असेंबली में नहीं आ सकते, कम अज कम। उससे आगे की बात मैं नहीं जानता। तरीन कम अज साहब कम। मुझे आज मिले वहाँ पे, तो मैंने कहा चले अब आप लोगों को मुबारकबादें हो रही थी, तो मैं कहा चले अब आप लोगों का काम शुरू हो गया। उन्होंने कहा मैं तो जा रहा हूँ छुट्टी पे, मैं तो वेकेशन पे जा रहा हूँ। तो अगर वो अपना CM ला रहे हैं तो फिर वेकेशन पे तो नहीं जा सकते। दूसरा ये एक कवरिंग कैंडिडेट एक थ्योरी है। दूसरा ये भी है कि इतना कमजोर आदमी लाके बैठाओ कि पीछे से स्ट्रिंग्स कोई और पुल करे। इट इज क्वाइट पॉसिबल तरीन साहब लाहौर शिफ्ट हो और पंजाब तरीन साहब चलाएं। कोई भी तगड़ा आदमी होता है वो बहुत ज्यादा, आप भी जानते हैं, इतनी इंटरफेरेंस कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। जो पुराना होगा, जो तड़ वाला होगा, जो बैकबोन वाला होगा, वो इतनी इंटरफेरेंस बर्दाश्त नहीं करेगा। वो कहीं एक ग्लास उठा के यहाँ पे रख दो, क्या ठीक है। उस्मान बुज़दार एक ऐसे आदमी हैं जिनकी तो लॉटरी निकली है। उन्होंने कभी सोचा नहीं होगा मैं MA बनूंगा, मैं MP ही है ना उधर से। उन्हें ये भी शायद सोचा ना हो कि मैं कभी MA बनूंगा, लेट अलोन चीफ मिनिस्टर पंजाब। उन्होंने कहा जी जो करेंगे मैं करने को तैयार हूं। मुझे लगता है कि ये अरेंजमेंट उस चीज़ की है कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग कैबिनेट बनेगी साइड पर। तरीन साहब पिवटल रोल, पीछे बैठकर फैसले सारे वो करेंगे, ये सिर्फ इम्प्लीमेंट करने वाले। मुझे वहाँ पे प्रेसिडेंट हाउस में ओथ टेकिंग के बाद एक साहब ने कहा देखे ना इमरान खान साहब का तो आपको पता है जी, वो वसीम अकरम ने फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं खेली हुई थी, इमरान खान साहब ने उसको सीधा ही नेशनल क्रिकेट टीम में शामिल कर दिया। तो वो इस तरह के रिस्क लेते हैं। बॉलिंग तो आती थी ना मैंने वसीम को। उनसे कहा कि वसीम अकरम साहब जो हैं वो बॉलिंग करते थे, उनको स्विंग भी आती थी, और उससे पहले उनके बारे में कोई ऐसी बात नहीं थी कि उन्होंने अंडर 19 में या अंडर 17 में कोई भंड मारा हुआ है। तो ठीक है, अब इमरान खान साहब ने रिस्क लिया है, बहुत सोच समझ के फैसला किया। उन्होंने ट्वीट भी किया इमरान खान साहब ने कि मैंने जनाब ये बहुत सोच समझ के फैसला किया और मैं इस पर स्टैंड करता हूँ अपने इस पे। तो अगर वो स्टैंड करते हैं तो फिर इसका मतलब ये है कि फिर उस्मान बुज़दार साहब को डायरेक्टली खुद इमरान खान साहब चलाएंगे। अगर तो उस्मान बुज़दार को डायरेक्टली इमरान खान साहब खुद चलाएंगे फिर मैं समझता हूँ ठीक है, लेकिन अगर उस्मान बुज़दार को इमरान खान की बजाय कोई और चलाएगा फिर मसला ख़राब हो जाएगा। पंजाब में देखें पावर सेंटर्स कितने बन गए हैं। एक है गवर्नर चौधरी सरवर साहब, ठीक है, वो आ गए,
اور وہ بڑے انٹروسیو قسم کو بڑا شوق ہے بیچ میں گھسنے کا، اسی وجہ سے پہلے باری نکالے بھی گئے تھے۔ ایک پاور سینٹر بن گیا پرویز الہی صاحب کا، انہوں نے اپنا کیولی کی چیزیں کرنی، اور یہ بندہ بھی، اس کے والد 3 باری ان کا MP رہے ہوئے، تو ظاہر ان کا ان سے بھی کنیکشن ہو سکتا ہے، وہ یا بٹنڈا ہی آ رہے ہوں۔ ایک وہ پاور سینٹر ہے، ایک وہاں کی نوکر شاہی، افسر شاہی، بیوروکریسی پاور سینٹر ہے، اور ایک جتنا مرضی کے کمزور وزیر اعلیٰ ہو، وزیر اعلیٰ ہوتا ہے، وہ جو ریسانی صاحب کہتے تھے ڈگری ہوتی، تو وہ بھی اپنی کرے گا۔ اب آپ ایک 5واں کہہ رہے ہیں پاور سینٹر ہے جو پیچھے چھپ کے بیٹھ کے ساری ڈوریں کھینچ رہا ہے، چاہے وہ ترین صاحب ہیں، چاہے میں ہوں، آپ میں، whoever، اگر وہ ہم مانیں۔ کیا پنجاب 11 کروڑ کا ملک جو ہے 12ویں نمبر کا ملک بنتا دنیا میں اگر ملک ہوتا، کیا یہ 5 پاور سینٹرز کے ساتھ سائڈ سے بیٹھ کے چل سکتا ہے؟ یہ تو پھر آپ ریسیپی فار ڈیزاسٹر نہیں ہے؟ جی سر بولے نہیں وہ میں کاشف کہتا ہوں، میں تسی بہت بولوں نہیں بولے نا، چلو we'll start with you۔ سر منو مجھے لگتا کہ یہ نہیں چل پائیں گے، لیکن ان کو اس لیے نہیں لایا گیا کہ ہر چیز کو مینج کرنا۔ مجھے لگتا ہے کہ گورنر کو اس لیے بٹھایا گیا کہ یہ جو کمزور ہوگا اس کو آپ نے مینج کرنا، جہاں غلط کمزوری جہاں ترین صاحب ہیں، میرا خیال ہے ان کو اس لیے لایا گیا کہ اگر آپ کوئی اور لے کر آتے تو اور کے پاس بڑا مشکل تھا چلنا، کیونکہ ایک اسٹرانگ آدمی، ظاہر ہے اسٹرانگ آدمی اپنے آپ کو بھی اسرٹ کرے گا، وہ پارٹی کی شاید اس طرح ترین صاحب پیچھے بیٹھ کے دورے نہ کھینچ سکے، تو اس کو لائے اس لیے گیا ہے۔ ظاہر ہے پاور سینٹرز ہیں، یہ سوچتے ہوئے کہ اتنے تگڑے لوگ بیٹھے ہیں، اب اس کو مینج کرنا ہے۔ میرا خیال ہے مینج کرنے کے لیے انہیں ایک بالکل ڈمی آدمی چاہیے تھا، جس کو انہوں نے بٹھا دیا کہ یہ ڈمی ہے، پیچھے ترین صاحب بیٹھ کے ڈورے لائیں گے، اور جو اچیو کرنا ہے پچھلے اگلے 6 یا مہینے میں یا سال میں، وہ ترین صاحب ول بی دا ڈرائیونگ فورس۔ میرا اپنا یہ اسیسمنٹ ہے، میں یہ خبر نہیں ہے، اسیسمنٹ یہ ہے کہ ترین صاحب پنجاب چلائیں گے۔ سیم سوال، کیا اتنے پاور سینٹرز کے ساتھ اور ایک سوال اس میں ایڈ کر دوں احمد، کہ وہاں پہ جو نمبرز گیم ہے، نمبرز گیم میں اتنا بڑا بھی آپ کے پاس کمفرٹ کوشن لیول نہیں ہے کہ آپ جو مرضی کریں اور غلطیاں کریں اور آپ پکڑے نہ جا سکتے ہوں۔ یہ نمبرز گیم اوپر نیچے بھی ہو سکتی ہے، تو ود دیٹ ان مائنڈ کیا یہ رسکی گیم نہیں کر رہے؟ دیکھیں، اگر گورنر سرور صاحب جو ہیں وہ فلی چیف منسٹر کے اوپر ایک امبریلا بن کے رہیں گے، اور یقیناً عمران خان صاحب ڈائریکٹلی چیف منسٹر کو نہیں چلائیں گے، گورنر کے ذریعے چلائیں گے اور گورنر کی کوارڈینیشن سے چلائیں گے، تو بہت سی چیزیں ہیں عمران خان صاحب کے ذہن میں، کیونکہ انہوں نے مطالبہ کیا، بہت کھل کے جو مطالبہ تھا اس کو سپورٹ کیا کہ جی میں جنوبی پنجاب کو صوبہ بناؤں گا۔ تو ایک تو مجھے لگتا ہے انہوں نے جنوبی پنجاب کو فیسیلیٹیٹ کرنے کی کوشش کی ہے۔ بندے کا جو انتخاب ہے وہ اس پہ بہت سے سوالات موجود ہیں، بیک گراؤنڈ جو آپ نے بتائی ہے وہ بھی کوئی اتنی نئے پاکستان والی نہیں ہے کہ پہلے وہ کاف لیگ میں تھے، پھر نون لیگ میں تھے، اور اب پی ٹی آئی میں آ گئے، اور یہ پہلا الیکشن لڑا پی ٹی آئی کی ٹکٹ پہ۔ اس سے بہت زیادہ جنوبی پنجاب میں بھی، سینٹرل پنجاب میں بھی جو پی ٹی آئی کے پرانے لوگ ہیں، جو عرصے سے ہیں، 10 سال سے، 12 سال سے، 15 سال سے، ان میں کافی ایک بے چینی کی لہر بھی پیدا ہو سکتی ہے۔ دوسرا یہ بتائیں کہ ایک چیز ایڈ کرنا چاہتا ہوں، دیکھیں جو سناریو ہم بتا رہے ہیں کہ گورنر مینج کرے گا، ترین صاحب مینج کریں گے، کسی مزاری کے بیٹے کو لگاتے، نام بہت سارے چل رہے تھے، کسی اسٹرانگ فیملی والے بندے کو لگاتے، اس نے آرڈر آگے پیچھے سے شاید نہ نہیں لینے تھے۔ مجھے یہ لگ رہا ہے، میں لاجک صرف دیکھنے کی کوشش کر رہا ہوں، لاجک یہ ہے کہ ایک کمزور آدمی آرڈر لے لے گا اور سر تلے سٹ کے کام۔ آپ نے ایک جونیئر افسر فواد حسن فواد کو لگایا پرنسپل سیکرٹری، پوری بیوروکریسی تباہی کر کے پھیر دیا آپ نے، اور آپ اس کے خمیازے بھگت رہے ہیں۔ اگر آپ ایک ٹوٹلی پولیٹیکل نان اینٹی کو اور اتنی بڑی صوبے میں آپ لگائیں گے تو آپ کے خیال میں یہ بڑے آرام سے چلے گا؟ کوئی نہیں آرام سے نہیں چل رہا، میں تو صرف جو پولیٹیکل ایلیٹ ہے، جو سارے ہیں، ایون جو یہ جنوبی صوبے محاذ والے خود ہیں، ان میں سے کسی مین بندے کو تو وزیر بھی نہیں بنایا۔ ہم تو صرف یہ کہہ رہے ہیں، خسرو دوسرے کوئی وزیر بھی نہیں بنا۔ میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ مجھے جو لاجک سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ لاجک کیا ہے اس کی، مجھے تو صرف میں تو میری لاجکلی مجھے سمجھ نہیں آتا کہ کسی تگڑے آدمی کو سی ایم لگایا جائے کہ استخارے پہ اور تو نہیں وہ بنے، آرڈر سنیں۔ استخارے پہ تو نہیں بنے، اللہ نہ کرے، مجھے نہیں پتا استخارے میں سی ایم لگن گے۔ میرے سے پوچھا لوگوں نے، آئی سویئر آئی ایم ناٹ کڈنگ، آج میرے سے پوچھا لوگوں نے کہ جی یہ کہاں سے۔ دیکھیں، عمران خان صاحب کے بارے میں اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ وہ استخارے پہ لگائے گا تو ٹھیک ہے، استخارہ کوئی بری چیز نہیں ہے، لیکن عمران خان صاحب نے جب ٹویٹ ہی کر دیا ہے کہ آئی وانٹ ٹو میک اٹ کلیئر آئی اسٹینڈ بائی آور نامنی عثمان بزدار فار سنگھ، آئی ہیو ڈن مائی ڈیو ڈیلیجنس اوور دا پاسٹ 2 ویک۔ وہ کہہ رہے ہیں بھائی میں نے بہت سوچ سمجھ کے کام کیا ہے۔ 2 ہفتوں میں تو ڈیو ڈیلیجنس اتنی زیادہ نہیں ہو سکتی۔ پی ٹی آئی بار بار غلطی کر دی، ان کو چاہیے تھا پہلے ہی پبلک ڈومین میں نام ڈال دیں،
جو خرابیاں پہلے پتہ چلے مجھے ہر دفعہ یہی کرتے ہیں, ہر دفعہ جو سرپرائز دیتے ہیں وہ ان کے لیے سرپرائز میں نام ڈالا تھا نا علیم خان کا, پھر ایک راجہ صاحب تھے چکوال کے, ان کا نام ڈال دیا. ویسے ایک بات ہے, میں بریک پہ جانے سے پہلے کمنٹ دوں گا, اب بائی کمپیریزن وہ سارے بڑے بہتر لگ رہے ہیں. میں نے ویسے آج علیم خان سے معذرت کی ہے, میں نے کہا جی میں نے آپ کی بڑی مخالفت کی, لیکن اب جو بزدار صاحب کا نام آیا تو آئی ایم سوری. میں بھی معذرت کر لوں, میں نے بھی بڑی مخالفت کی تھی کہ ناؤ ایکچولی حملہ کرو سارے نو کرنی پہ جائے. اس پہ بریک لیتے اور آ کے اسی پہ کہ جو 100 دنوں کا پہلا دن آج عمران خان کا گزر گیا ہے, پیچھے 99 دن رہ گئے ہیں جس کے اوپر بات ہوگی, لیکن اسی پہ ہم نے 2-3 اور باتیں بھی کرنی ہیں چیف منسٹر کے اوپر, اور کیوں یہ پنجاب کے لیے ٹھیک نہیں ہے چیف منسٹر, اور کیوں یہ جو فیصلہ ہے اس پہ سوالیہ نشان ہے, اور کیا عمران خان اس کو میٹر آف ایگو یا انا تو نہیں بنائیں گے. اگر یہ اپنا ہٹا سکتے ہیں, کیئر ٹیکر کا نام سوئچ کر سکتے ہیں, اگر دوسرے نام چینج کر سکتے ہیں, تو بزدار صاحب کے پاس کون سی ایسی گیدر سنگی ہے کہ یہ بالکل اس پہ سوال اٹھتا نہیں ہے کہ چینج ہوگا. کیا یہ وزیر اعلیٰ 3 مہینے کا وزیر اعلیٰ لایا جا رہا ہے کہ 5 سال کے لیے لایا جا رہا ہے؟ اس پہ بات کریں گے اس بریک کے بعد. جی ویلکم بیک ٹو دا شو. بریک پہ جانے سے پہلے میر صاحب یہ بعد میں بات کر لیں گے, پہلے اس کو ذرا پروگرام کو دیکھ لیں. پریشان نہ ہو, ایک دوست کی آپ کو بات سنا رہے تھے, پریشان نہ ہو, وہ ہم آپ سے بعد میں بات کریں گے. یہ مجھے بتائیں اتنی رازداری کیوں تھی عثمان بوزدار کے اوپر؟ بہتر نہیں تھا کہ نام اناؤنس کر دیتے, پبلک اکاؤنٹیبلٹی شروع ہو جاتی, اور بہتر تھا کھنگالے جاتے, اور اتنا پردوں کے اندر رکھ کے. بیکاز میں ایک سوال ہے میرا کہ 20 کروڑ کے ملک میں 11 کروڑ کے صوبے میں 350 بندہ بیٹھا ہوا ہے, ایک ایسا بندہ نہیں مل سکا جس پہ کنٹروورسی نہ ہو, جس پہ قتل کے مقدمے نہ ہو, جس پہ میں بھی ڈاکومنٹس پڑھا تھا 2005 کے اندر یہ جب چیف منسٹر تھے پرویز الہی صاحب, یہ گئے تھے ان کے علاقے میں اسی ٹرائبل کانسٹیٹوئنسی میں, تب انہوں نے 12 کروڑ روپیہ سڑکوں کے لیے اور پائپ لائنز وغیرہ کے لیے 7 کروڑ ایک اور 12 کروڑ سڑکوں کے لیے دیا تھا, وہ بھی آج تک وہاں نہیں بنی. تو جس پہ یہ کنٹروورسیز بھی ہوں, قتل و غارت بھی ہو, اور عمران صاحب نے پھر اتنی سیکرٹ کیوں رکھی ہوئی تھی؟ وائی ڈنٹ ہی ٹاک اباؤٹ اٹ؟ اصل میں اس چیف منسٹر پنجاب کے عہدے پہ لابنگ بہت ہو رہی تھی, اور یہ میرے نالج میں ہے کہ عمران خان صاحب نے کم از کم جو 2 لوگ جن کے نام آ رہے تھے ان کو بلا کے کہا تھا, ریکویسٹ کی تھی کہ آپ یہ لابنگ بند کر دیں اور اپنے آپ کو چیف منسٹر کے طور پہ پروجیکٹ کرنا بند کریں. تو اب اس میں پتہ نہیں اب عمران خان صاحب کی کیا لاجک ہے, لیکن یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عثمان بزدار صاحب کے حوالے سے بہت سے سوالات پیدا ہو رہے ہیں. دیکھیں عمران خان صاحب نے اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر پہ تو اپنی پارٹی کے جو لائلسٹ ہیں وہ لگائے ہیں, لیکن اب چیف منسٹر پنجاب جو ہے وہ ان کا لائلسٹ نہیں ہے, وہ تو 2018 میں آیا پارٹی میں, اور اسی طرح جو کیبنٹ میں بھی انہوں نے بہت سے جو لوگوں کو نظر انداز کیا ہے. تو اب میرا یہ خیال ہے کہ سیکنڈ راؤنڈ میں اگر عمران خان صاحب جو ہیں وہ ایسے لوگوں کو لے کے آئیں جس سے کہ پارٹی کے اندر ریزینٹمنٹ کم ہو جائے. مثلا دیکھیں علی زیدی کو اگنور کرنا یہ کسی کو ہضم نہیں بہت زیادہ ٹھیک ہے. اچھا مراد سعید کو, علی محمد خان کو اگنور کرنا. اچھا یہ مجھے بتائیں, پہلے پنجاب کو میں کروں, کہ پنجاب ہی بڑا کرٹیکل ہے, یہی مین بیٹل گراؤنڈ ہے یہاں پہ. آپ کو بزدار صاحب 3 مہینے کے نظر آتے ہیں, 6 مہینے کے نظر آتے ہیں, 3 سال کے نظر آتے ہیں, کہ 5 سال کے وزیر اعلیٰ نظر آتے ہیں؟ 5 سال کے وزیر اعلیٰ تو مجھے کسی بھی صورت میں نظر نہیں آتے, کیونکہ اب ان کو کوئی خود پیچھے سے بیٹھ کے کتنا چلائے گا, کہیں نہ کہیں تو وہ ایکسپوز ہوں گے. اور جیسا کہ آپ نے یہ ساری ڈیٹیل بتائی ہے, ویسے فواد چودھری صاحب نے اس کی وضاحت کر دی ہے, وہ جو قتل کے مقدمے کے حوالے سے وضاحت بڑی ٹیکنیکل کی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ جو پولنگ سٹیشن پہ فائرنگ ہوئی تھی یہ تو وہاں تھے نہیں, اور یہ سیاسی ہوتا رہتے ہیں. قتل کا اور دیت کا اس مقدمے پہ اچھا ان کی کوئی کلیریفیکیشن نہیں اس میں اب امتحان ہے جی عثمان بزدار صاحب کا. یہ جو میں اور آپ جو ساری باتیں کر رہے ہیں نا, ہم وہ باتیں کر رہے ہیں جو آج ہم نے سارا دن پریزیڈنٹ ہاؤس سے لے کے اور ابھی تک ہم نے سنی ہے, مختلف لوگوں سے سنی ہے اور پی ٹی آئی کے لوگوں سے سنی ہے. اب عثمان بزدار صاحب کا امتحان یہ ہے کہ چیف منسٹر بننے کے فوراً بعد وہ ایک پریس کانفرنس کریں اور اس میں وہ ہر قسم کے سوال کا جواب دیں. اور جس طرح کے جو خیبر پختونخوا کے چیف منسٹر جب نامینیٹ ہوئے تھے تو ان کے حوالے سے کچھ سوالات تھے,
تو انہوں نے پھر پریس ٹاک کی اور اس سوالات کا جواب دے کے اپنے آپ کو کلیئر کیا. اب عثمان بزدار صاحب کو پہلے ہی دن کلیئر کرنا ہے اپنے آپ کو. اگر تو وہ کلیئر کرنے میں کامیاب ہو گئے تو پھر ہم سمجھتے ہیں کہ چلیں 6 مہینے سال وہ نکال لیں گے, لیکن اگر وہ اوائڈ کرتے ہیں میڈیا کو اور سوالوں کا جواب نہیں دیتے تو پھر مجھے لگتا ہے 3 مہینے نکالنا بھی مشکل ہوگا. کاشف there is no doubt کہ جتنا بڑا جو کہتے ہیں نا ونڈ انڈر دا سیلز ان دا سیلز جو اس وقت عمران خان کے پاس ہے, کسی کے پاس شاید آج تک نہیں ملی. پاپولیرٹی انتخاب کی ملی ہے, آپٹمزم ہے. میں تو 14 اگست بھی دیکھ رہا تھا, وہی مزاج ملک کا بدلا ہوا ہے, بڑا ہی آپٹمزم ہے. لائک رائٹ ناؤ ہی کین ڈو نو رانگ, جو بھی ہے کام ٹھیک ہے. کیا آج کی ڈیولپمنٹس کے بعد, اس کیبنٹ کے بعد, ان چیزوں کے بعد, کیا عمران کا سیاسی قد یا ایڈمنسٹریٹو قد بڑا ہے یا کم ہوا ہے پرائم منسٹر عمران خان کا؟ بڑا مشکل سوال ہے ویسے ہی. میرا ذاتی خیال یہ ہے کسی عثمان بزدار کا امتحان نہیں, کسی فروغ نسیم, طارق بشیر چیمہ, شیریں مزاری, صرف عمران خان کا امتحان. عمران خان کی اپوائنٹمنٹ ہے, نام کوئی نہیں جانتا, عمران خان نے اپوائنٹ کیا, کیبنٹ عمران خان نے بنائی. یہ آپٹکس کی گیم تھی. عمران خان صاحب جہاں مار کھا گئے ہیں وہاں ان کو اس بات کا احساس نہیں. وہ 6 مہینے بعد شاید دیکھ رہے ہوں گے, وہ دیکھ رہے ہوں گے اس کو لگا کے ہم پیچھے سے یہ کر لیں گے, ادھر سے یہ میں بٹھا دوں گا, فائنانس منسٹر آ جائے گا, ناصر درانی آ جائے گا, یہ حکومت چل جائے گی اور ہم اچھی چلا لیں. ناٹ ریئلائزنگ عمران خان کی حکومت آپٹکس, یہ پہلی حکومت ہے جس کے آپٹکس پر اتنا فوکس ہے سب کا. ڈیلیوری تو بعد میں آئے گی نا. دیکھیں آپ نے پہلا فیصلہ کیا, کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ انتظار کرتے ہیں ڈیلیوری کیا ہوتی ہے. سب یہ کہہ رہے ہیں یار یہ پی ٹی آئی کی تو نہیں لگ رہی. اس میں وہ ینگ لوگ کیوں پوچھ رہے کہ علی زیدی نہیں ہے, کیوں کہہ رہے کہ شہریار افریدی, علی محمد خان یا مراد سعید, فیصل جوید نہیں ہے, کیوں لوگ پوچھ رہے ہیں کہ عاطف سی ایم کے پی کے کیوں نہیں ہے. فیصل جوید نہیں ہے, اندلیب عباس نہیں ہے, کیونکہ یہ پی ٹی آئی نہیں ہے. پی ٹی آئی ینگ چہروں کی پارٹی تھی, پی ٹی آئی ینگسٹرز کی پارٹی تھی. وہ لوگ جو بھاگتے دوڑتے نظر آتے تھے, جو جگہ جگہ پی ٹی آئی کا کو ڈیفینڈ کرتے. بلکہ مذاق تھا کہ if you are above 12 stones you are PMLN, اور اگر 12 سٹون سے نیچے وزن ہے تو آپ پی ٹی آئی ہیں. سو یہ آپٹکس کا عمران صاحب کو بالکل شاید یہ کوئی سمجھا نہیں پایا کہ آپ کی ساری گیم تو آپٹکس کی ہے. تو سوال تو وہیں اپنی جگہ جس کا آپ نے جواب نہیں دیا. دیکھیں لوگ پھر بھی کیا سیاسی ایڈمنسٹریٹو قد بڑا ہے کہ کم؟ دیکھیں اب ایک دم میرے جیسے لوگ, میں ظاہر ہے پبلک ایٹ لارج کی بات تو نہیں کر سکتا, ہم میرے جیسے لوگ پہلے دیکھ کر ایک دم اب یہ ہو گئے کہ آگے کی ہوئے گا, لیٹس سی اف ناؤ کین ہی ڈیلیور, کیک ڈیلیور کر سکتے ہیں کہ نہیں. اس سڈنلی وہ جو یوفوریا تھا اس پی ٹی آئی کے گورنمنٹ کے آنے کا عام لوگوں میں, وہ یوفوریا سڈنلی وہ ایک ہلکا سا ڈینٹ پڑا اس کے اندر. وہ مطلب اس میں آ گیا کہ اب لیٹس ویٹ اینڈ سی آگے کیا ہوگا. اب اس چیز آپ دیکھیں نا, آپ یہ ذہنی طور پہ آپ نے قبول کیا ہے کہ ڈاکٹر شیریں مزاری ہیومن رائٹس کی وزارت چلائیں گی, شفقت محمود ٹیکنیکل ایجوکیشن کی وزارت چلائے گا. شفقت محمود جو لاہور سے 24-25 ہزار کی لیڈ سے جیتے ہیں اور دوسری دفعہ ایم این اے بنے ہیں, جو 2013 میں واحد ایم این اے تھے لاہور کے. آپ کو چاہیے تھا ان کو ایک ایسی وزارت دیتے کہ لاہور میں لوگ کہتے ہیں ہاں یار یہ جو نواز شریف کا لڑکانہ ہے, اس سے جو پی ٹی آئی کا ایک بندہ دوسری دفعہ جیتا ہے قومی اسمبلی کی سیٹ, اس کو اچھی وزارت ملی ہے. اچھا اگر شفقت محمود کے نام کے آگے واٹر اینڈ پاور لکھا ہوتا کسی کو اعتراض ہونا؟ کوئی اعتراض نہیں ہونا. بڑی وزارت ہے, اہم ترین وزارت ہے پاکستان کے لیے. پاور کی وزارت ہے ہی نہیں اس میں. آپ اس کو واٹر اینڈ پاور لگا دیتے تو زیادہ بہتر, آپ کو شاید اس سے رزلٹ بھی بہتر ملتا. اگر آپ جب آپ نے خود کہا ہے کہ ہمارا کرٹیکل جو ہمارا ایشو ہے وہ پانی کا ایشو ہے اور انرجی کا ہمارا ایشو ہے, آئی ایم سرپرائز کہ پہلی اس کے اندر وہ ہے ہی نہیں وہ منسٹری. واٹر پاور میں وہی کہہ رہا ہوں, واٹر اینڈ پاور جو اتنا کرٹیکل ایشو ہے اس کے بندے کدھر ہیں؟ اس کا وزیر ہی نہیں ہے کوئی. اندلیب عباس صاحبہ کا بڑا کام ہے پانی پہ, انوائرمنٹ پہ, بہت بڑا کام ہے. آپ اپنے بندے جو آپ کے ٹیکنیکل ایکسپرٹس بھی ہیں, اچھے پولیٹیکل ورکر بھی ہیں, ان کو یوٹیلائز کریں. دوسرا میرا یہ بھی خیال تھا کہ جو ایڈوائزرز آئے ہوں گے شاید اس میں یہ کوئی باہر سے بھی لائیں گے لوگوں کو, جو اتنی بات ہوتی تھی ڈائسپورا میں دنیا میں اتنے تو باہر سے آئے ہیں نا, عشرت حسین صاحب. نہیں وہ میرا خیال ہے وہ کہاں سے باہر سے آئے, ورلڈ بینک سے آئے. مجھے یہ لگتا ہے کہ اداروں کے سربراہوں کے طور پر ہے. یہ تو ایڈوائزرز ہیں نا گورنمنٹ کے, وہ اداروں کے سربراہ کی حیثیت سے آئیں گے. دیکھیں کسی کو میں نے سنا تھا کوئی ہانگ کانگ سے کوئی پانی کا ایکسپرٹ ہے یا بجلی کا ایکسپرٹ ہے, اس کو لے کے آ رہے ہیں, بڑی ہیوی ڈیوٹی تنخواہ پہ لے کے آئیں گے. جس کو بھی اس کو لے کے آئیں گے, اس کو یہاں پہ تو ایڈوائزر تو نہیں لگائیں گے, اس کو کسی ادارے کو چلانے کے لیے. تیسری چیز جو پولیٹیکلی بڑی کیبنٹ میں نے بہت بات کر لی ہے, ایک ایشو چل رہا ہے آصف زرداری صاحب. حامد میں آپ سے شروع کروں گا. سم ہاؤ ہمارے لیے آپ ایکسپرٹ ہیں آصف زرداری پہ,
اور پیپلز پارٹی رائٹ اور رانگ اسی ماننے کہ تانوں سارا پتہ ہے گا یہ جو انور مجید کا میرا نہیں خیال تھا کہ آئیں گے فرینکلی ٹو بی ویری آنیسٹ کہ وہ آ جائیں گے. آپ کا تو یہ بھی خیال تھا کہ آصف زرداری صاحب صدر پاکستان بننا چاہتے ہیں, وہ بھی خیال نہیں, لیکن وہ آپ پھر ادھر نہ جائیں, آپ کو بھی پتہ خیال نہیں, وہ خبر آپ کے پاس بھی ہے جن سے ان کی ملاقات ہوئی تھی کراچی میں, اور جب ملاقات کے بعد اس کا رسپانس دوسرا آیا بننا چاہتے تھے. وہ پھر کر لیں گے اس پہ بات, میں آپ کو پروو کر دوں گا کہ کس سے ملاقات ہوئی تھی اور کہاں امیدیں جاگی تھیں, اور پھر کچھ 8-9 لوگوں نے امیدیں کیسے ختم کر دیں, تو پھر وہ امید کرتی تھی. سیکنڈلی, کیا یہ صرف جہاں کئی لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ ایک پریشر ٹیکٹک ہے, صرف ان پہ ابال پہ رکھا ہوا ہے زرداری صاحب کو تاکہ وہ بیہیو کرتے رہیں, پی ایم ایل این کے ساتھ نہ بیٹھیں, یہ نہ ہو وہ نہ, اور پاورز دیٹ بی انہوں نے ان کو ایک کونے میں دیوار کے ساتھ لگایا ہوا ہے, یا واقعی آپ کے خیال میں کہ یہ جو ایشو بن گیا ہوا ہے یہ بلینز کا, جس کے بارے میں ایف آئی اے کے لوگ آف دا ریکارڈ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس اربوں روپے کی آن دا ریکارڈ کہتے ہیں, کیا بات کریں, اب تو آن دا ریکارڈ بھی آ گئے, کورٹ میں رپورٹ جمع کرائی ایف آئی اے نے. کیا یہ لاجیکل اکاؤنٹیبلٹی ادھر جائے گی کہ بچ جائیں گے زرداری صاحب؟ دیکھیں زرداری صاحب نے پہلے بھی بہت سے اس کا پولیٹیکل کیا ہوگا بڑے مقدمات کا سامنا کیا ہے. 2 دن پہلے تک تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ میں نے کوئی ضمانت نہیں کرانی, آؤ مجھے گرفتار کرو. اب تو ضمانت کرا لی آج. اب پھر ان کو ان کے وکیلوں نے اور دوستوں نے, نان پولیٹیکل دوستوں نے ان کو پریشرائز کیا کہ یہ اس طرح نہ کریں, آپ اس سے ایسا لگتا ہے کہ آپ کسی سے پنگا لینے کی کوشش کر رہے ہیں, تو یہ اداروں سے محاذرائی کا وقت نہیں ہے, ہم نے سندھ میں حکومت بھی چلانی ہے, صرف آپ کی وجہ سے بہت سے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں کہ آپ کہہ رہے ہیں میں ضمانت نہیں کراتا, جس نے پکڑنا پکڑ لے, اور پھر آگے سے وہ کہتے تھے کہ میں یہ بھی آپ کو بتاؤں گا کہ قید کس طرح کاٹتے ہیں, وہ جس طرح نواز شریف کاٹ رہا ہے میں اس طرح نہیں کاٹوں گا, میں پیمز نہیں جاؤں گا, میں اے سی نہیں لگواؤں گا. وہ بڑی مشکل سے پھر ان کو راضی کیا, پھر آج وہ گئے ہیں, ابھی ان کی عبوری ضمانت ہوئی ہے. تو لیکن یہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ وہ اس وقت فل جیل کاٹنے کے موڈ میں ہیں, اور ان کو شاید یہ خیال تھا پہلے کہ نواز شریف صاحب کی کوئی ڈیل ہو جائے گی تو نواز شریف جیل سے باہر جائے گا تو میں جیل کے اندر جاؤں گا. تو اب اگر آصف زرداری صاحب نے آج عبوری ضمانت کرائی ہے اپنی, اور 3 یا 4 تاریخ کو ان کی ضمانت کنفرم ہو جاتی ہے, تو اگر وہ آج کورٹ چلے گئے ہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے خیال میں نواز شریف کی کوئی ڈیل نہیں ہو رہی اور نواز شریف جیل سے باہر نہیں آ رہے. آپ کے خیال میں نواز شریف ڈیل ہو رہی ہے, جیل سے باہر آ رہے ہیں؟ مجھے اس کی کوئی سرکمسٹانشل ایویڈنس تو نہیں مل رہی, کیونکہ ہمارے اور آپ کے ایک دوست ہیں, وہ نواز شریف صاحب کو ملے تھے, اور نواز شریف صاحب نے ان سے کہا کہ جی میں چاہتا ہوں کہ میں 2 یا 3 دن کے لیے رہا ہو کے تو لندن میں جاؤں اور اپنی اہلیہ کی خبر گیری کر کے واپس آ جاؤں. تو وہ جو دوست ہیں وہ انہوں نے یہ بات کہیں آگے پہنچائی, تو انہوں نے کہا یہ تو عدالت نے کرنا ہے, اور عدالت اگر کرے گی تو 2 یا 3 دن کے لیے تو نہیں کسی کو ریلیز کرتی عدالت, تو عدالت جو ہے وہ تو قانون اور آئین کے مطابق فیصلہ کرتی ہے. تو میں آپ کو یہی کہوں گا کہ ہماری عدالتیں آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ کرتی ہیں, اور کسی قسم کے این آر او کا عدالتیں حصہ نہیں بن سکتی. آپ کے اس فارمل سٹانس کا میں بہت احترام کرتا ہوں, لیکن بیفور وی گو آن اے بریک, کیا ڈیل وائی ڈیڈ عمران, اس دن عمران خان کو یہ کیوں کہنا پڑا اپنی پہلی سپیچ میں پارلیمنٹ کے اندر کہ کوئی کسی قیمت پہ این آر او نہیں ہوگا؟ سنا رہے تھے کسی کو کہ واقعی غصے میں اچانک ریاکشن تھا؟ آئی تھنک وہ بہت وہ فاسٹ بولر کا ریاکشن تھا, باؤنسر مار دیا انہوں نے آ کے. مجھے نہیں لگتا کہ اچھا میں نہیں مانتا میں نہیں مانتا, یہ خبریں تو مارکیٹ میں گرم ہیں. آپ شعر بھی بدلیں, میں ہوں جانتا میں نہیں مانتا. دیکھیں یہ بات عمران خان نے صحیح کی ہے کہ عمران خان, دیکھیں کاشف بھائی, اگر ڈیل ہو جاتی ہے اور نواز شریف صاحب ڈیل کے ذریعے باہر آتے ہیں, تو عمران خان کا جو پورا الیکشن کمپین میں نیریٹو تھا کرپشن کرپشن کرپشن, تو نیریٹو تو فیل ہو گیا. تو پھر عمران خان کو ریزائن کر دینا چاہیے کہ اگر نواز شریف ریلیز ہو جاتا ہے اور پاکستان سے باہر چلا جاتا ہے, اس کا مطلب ہے عمران خان کا نیریٹو غلط تھا. تو اس لیے عمران خان تو ریلیز کرنا کورٹس کا, دیکھیں کورٹ پھر بھی آئیں گے تو ضمانت پر آئیں گے, سزا سسپینڈ ہوگی, یا تو ہو کہ یہ ان کو کلین چٹ دے دی جائے کہ آپ نے کچھ نہیں کیا. اگر کچھ نہیں بھی کیا, پھر اگلا سوال 21 پراپرٹیز کا نیا کھڑا ہوگا کہ جی 21 پراپرٹیز جو انہوں نے میل آن لائن نے کیا ہے, ڈیل نہیں ہوتی تو ابھی کچھ بھی نہیں ہوگا. ابھی اسی بات پہ ایک بریک لیتے ہیں, اس کو آگے ختم کرتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ویلکم بیک ٹو دا شو.
वेरी क्विकली बड़ा थोड़ा टाइम मैं फिर कैबिनेट के अंदर फंसा हूँ मैं हामिद, आई एम सॉरी, लेकिन मुझे एक बताओ, ये 2 सीटें MQM को चली गई, 2 स्लॉट्स, अब कौन सा खतरा बन सकता है या डिमांडिंग कौन सा कोalition पार्टनर? एक खतरा, बहुत बड़ा खतरा बन सकता है, और वो है वो पार्टी जिसने इमरान खान को वजीर आज़म बनवाया है। ये केड़ी है? ये है BNP मैंगल। ओके, कितने वोट हैं? 3 और एक खातून भी आगे, 4 हो गए, ठीक है जी, 4 हो गए। तो 172 पे नो कॉन्फिडेंस बनती है और 176 वोट हैं इमरान खान साहब के, ये 4 वोट हैं BNP मैंगल के। अगर इसमें आप शाहजहान बुख्ती को भी डाल लें, बलोचिस्तान के जो डेरा बुख्ती से हैं, तो 5 हो गए। और इन्होंने कोई मिनिस्ट्री नहीं ली, इनको मिनिस्ट्री ऑफर हुई, इन्होंने कोई मिनिस्ट्री नहीं ली। ये कहते हैं जी हमें कोई मिनिस्ट्री नहीं चाहिए, और MQM कहती है हमें कोई मिनिस्ट्री नहीं चाहिए, उन्होंने 2 ले ली। और BNP मैंगल कहती है आप हमें हमारे जो 6 पॉइंट्स हैं वो हल करके दें, जिसमें पॉइंट नंबर 1 इज अबाउट मिसिंग पर्सनस। तो इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने वादा तो किया है मिसिंग पर्सनस का मसला हल करने का, लेकिन ये पार्टी आप देख लें उसका स्टांस क्या है कि हमें मिनिस्ट्री नहीं चाहिए, हमारा मसला हल करके दो। तो इमरान खान को ये मिसिंग पर्सनस का मसला हल करना पड़ेगा। अगर BNP मैंगल खिसकती है तो फिर इसके साथ और भी कुछ लोग खिसकेंगे और इमरान खान साहब को बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। काशिफ, लास्ट 30 सेकेंड्स, अगर इतना टाइट रोप एक्ट है जो खान साहब ने मूव करना है, ये बहुत बड़ा इशू है जो हामिद ने पॉइंट आउट किया, बलूचिस्तान भी है, इशू भी है, पंजाब जो सारा वहाँ पे है, पंजाब की जो चॉइसेस हैं हमारे सामने आ गई हैं, कैबिनेट हमें वो नहीं नज़र आई जो आती है। बट हैविंग सेड ऑल दैट, इमरान के पास बहुत बड़ा पॉपुलैरिटी और गुडविल रिजर्वायर भी और एक पॉजिटिविटी भी है। क्या होना चाहिए इमीडिएटली कि ये इट शुड गो ऑफ इन अ गुड, बिकॉज हम सब चाहते हैं कि चले, गवर्नमेंट चले, हालात बेहतर हों। देखिए, कोई एक चीज़ करने से कुछ नहीं होगा। इमरान खान साहब को पंजाब और सेंटर से बहुत सारे अच्छे मैसेजेस देने पड़ेंगे। अभी टाइम है चेंज करने का CM? टाइम तो है, टाइम तो हर टाइम रहता है। देखें, गलती करना मसला नहीं है, गलती के ऊपर खड़े रहना ज़्यादा बड़ा मसला है। ये मेरे ख्याल में अगर वो गलती दुरुस्त कर लें, हालांकि मैसेजेस आ रहे हैं जी आप साउथ पंजाब वालों के खिलाफ हैं, साउथ पंजाब के खिलाफ नहीं, एक जो साउथ पंजाब वाले खुद उसके बोझदार के खिलाफ हैं। अगर वो अस्पतालों में वो जो मैंने आपसे मैंने एक लफ्ज़ सीखा, 30 मिनट एक्सपीरियंस। अगर मुख्तलिफ इदारों का 30 मिनट एक्सपीरियंस कर देना कि आप थाने में जाएं और साहब के साथ बहुत अच्छा बताओ, अस्पताल में जाएं 30 मिनट अच्छे आपको अच्छा करके भेजें, पटवार खाने में जाएं, ब्यूरोक्रेसी के किसी भी हुकूमती दफ्तर में जाएं, एक ऐसी वाइब क्रिएट की जाए कि हम काम कर रहे हैं और ये वो जगह है जहाँ पे काम कर रहे हैं। अगर हम आज बता देना मालिक साहब, आप और मैं, कम से कम हम तो आज वहाँ मौजूद थे, अगर हम ये बता दें कि आज तहरीक इंसाफ के इंतहाई सीनियर लीडर जो हैं वो बुज़दार साहब के बारे में क्या कह रहे थे और हमसे क्या पूछ रहे थे उनके बारे में, हमारी उनसे कोई ज़ाती लड़ाई नहीं, मेरी तो कोई मुलाकात ही नहीं हुई कभी। तो ये जो लोग इनको मैसेजेस भेज रहे हैं ना आप साउथ पंजाब के खिलाफ, भाई हम साउथ पंजाब के खिलाफ नहीं, हम तो साउथ पंजाब के साथ हैं, लेकिन तहरीक इंसाफ के अंदर लोगों ने कबूल नहीं किया। भाई तो हम क्या करें? 2018 में अगर एक बंदा PTI में आता है और आप उसको 2018 में पंजाब का चीफ मिनिस्टर नॉमिनेट कर दें तो कसूर आपका, हमारा नहीं है। बहुत शुक्रिया, आपको साउथ पंजाब से ही ले आए, बहुत शुक्रिया, लेकिन बंदा बहुत शुक्रिया। खान साहब के ट्वीट से लगता है कि शायद उन्होंने अब उस पर जो कहते हैं अंग्रेजी में डग इन हिज हील्स। हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट चले, हम चाहते हैं इमरान खान वो जो चेंज है, वो प्रॉमिस है, वो आए, और जितना यूथ हमारी एक्साइटेड, और ये मुल्क का बड़े अरसे के बाद एक एनर्जी आई है, लेकिन ये इस तरह नहीं होगा अगर उस्मान बोजदा टाइप के लोग अगर आप चीफ मिनिस्टर्स बनाएंगे। और जो क्राइटेरियन खान साहब आपने बताया और जो आपका वीडियो भी चला कि किसी घर में बिजली नहीं है, वो नहीं है, सिर्फ मुझे इतना बता दें कि क्या इस शख्स को आप हेड लगाएंगे आगा खान अपना शौकत खानम हॉस्पिटल का, अगर ये इतने ही क्वालिफाइड हैं? क्योंकि आपने उनको इंचार्ज बना दिया एक इकॉनमी की जो 2000 अरब की इकॉनमी है, जहाँ पे 11 करोड़ है, यहाँ पे 50% ऑफ पाकिस्तान है। ये ऑन जॉब ट्रेनिंग की बात नहीं है, इसको ज़िद ना बनाएं, अना ना बनाएं। हमें आपसे बहुत ख्वाहिशें हैं, तवक्कुआत हैं, लेकिन अना की उसमें जगह नहीं है। काइंडली रिकन्सिडर योर डिसीजन, बिकॉज हमारे आप ही के लोगों से बात हो रही है, आपकी पार्टी के दूसरे जो आपके सामने बोल नहीं सकते और हम आपके सामने खामोश नहीं हो सकते। उस्मान बोजदार एक गलत फैसला है। वी होप कि इसको चेंज करने की सलाहियत PTI की गवर्नमेंट में होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।